اسی طرح وضو کن چیزوں سے، نواقض وضو کیا ہیں، وضو کن چیزوں سے بریک ہوتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں اگر میرے ناخن بڑے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مٹی لگ گئی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی شرٹ پہ خون لگا ہوا ہے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بڑے ڈیلیکیٹ فقہی مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے بچے کو فقہ الطہارہ سے گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیرنٹس کو پیرنٹنگ میں سب سے پہلے بچے کو یہ جو فقہ العبادات ہے اور فقہ الطہارہ، یعنی نماز کی فقہ اور طہارت کی فقہ، اس سے اس کو گزارنا چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف کیسے کرنا ہے، صفائی کیسے رکھنی ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ بعد میں جا کے اسے مسائل پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایسا بندہ جو ہے انسان کین اسپینڈ آورز کمپلسیولی چیکنگ کلوتھس، گیٹنگ ریڈی فار پریئر اور کلیننگ دیم سیلف، تو یہ طہارت سے ریلیٹڈ وساوس ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو ٹائپ ہے وسواس القہری کی، وہ ہے عقیدہ کے اندر جو ہے وہ وساوس، بلیف ود کنوکشن ان ریلیجن۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اوور ویلمنگ فیئر آف ایکسیڈنٹلی فالنگ آؤٹ آف اسلام، یعنی اوور ویلمنگ فیئر۔ ایک تو ہے نا کبھی کبھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اچھا مسلمان ہوں بھی کہ نہیں، یہ تو تزکیہ ریلیٹڈ چیز ہے، تو اچھی چیز ہے، لیکن بہت اوور ویلمنگ فیئر ہو کہ میں کافر ہو گیا ہوں، ہر بات پہ وہ سوچے کہ میں کافر ہو گیا، اور اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریپیٹ دی ڈیکلیریشن آف فیتھ 100 times a day، اس طرح کے کیسز ہیں، یعنی ہر بات پہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا کہ میں کافر ہو گیا ہوں اور میں نے دوبارہ سے اپنا اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کرنا ہے دوبارہ سے۔ اسی طرح فیلنگ فزیکلی ڈسٹریسڈ اینڈ اوورلی اینکشیس وین انیبل ٹو ریفرم فیتھ اور say the شہادہ، اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، یہ سوچنا کہ میں منحوس ہوں، یہ بھی وساوس میں سے ہے کہ میں انتہائی گناہ گار، منحوس، لعنتی انسان ہوں، یہ بھی وسواس ان عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اللہ سے معافی بھی مانگ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ وسوسے آنا کہ نہیں تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 3 قسم کے جو وساوس ہیں، عقیدہ میں، طہارت میں، اور نمبر 1 عبادہ میں، ایکٹس آف عبادہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 وسواس القہری ہیں۔ وائی ڈو آئی گیٹ دیز تھاٹس اینڈ وٹ یو نیڈ ٹو نو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ریلیکس ہمیں کیا گیا الحمدللہ کہ وسوسے آنا یہ کوئی لو ایمان کی نشانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیسیسریلی ہو بھی سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ لو ایمان کی ہی نشانی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے بہت عجیب معاملات ہیں ہماری سوسائٹی میں، یعنی یہ سینٹینس بڑا کامن ہے، تمہارا اصل میں ایمان لو ہے اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آبویسلی اگر کسی کا ایمان لو ہے تو یہ اسے کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، اسے آپ یہ بتاؤ ایمان ہائی کیسے کر سکتے۔ یہ اس طرح کے نیگیٹو جملے تو اس کا مزید کانفیڈنس توڑیں گے نا، آپ بجائے کہ یہ کہنے کے اس کے ایمان بڑھانے کے طریقے اسے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہیز forgiven for my ummah that which is whispered to them and which crosses their minds so long as they do not act upon it or speak of it۔ یعنی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا آپ کی وسوسوں کے اوپر جب تک کہ آپ ان وسوسوں کو ایکشن میں نہیں لے آئیں گے۔ تو دیکھیں آج کی جنریشن کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وسوسوں کو دبایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں اوورلی ایکسپریسو بنا دیا، ہم ہر چیز چونکہ سوشل میڈیا پہ ایکسپریس کرتے ہیں جا کے، ویسے ہم بہت انٹروورٹ جنریشن ہے، ہماری جو جین زی ہے وہ انتہائی انٹروورٹ ہے۔ آپ ان سے فزیکلی ملیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو سوشل میڈیا والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فزیکلی مل کے وہ بہت انٹروورٹ ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اوورلی ایکسپریسو ہے۔ تو اس لیے یہ جو عادت ہمیں پڑ چکی ہے اوورلی ایکسپریسو کی، اس وجہ سے ہم ہر چیز زبان پہ لاتے ہیں، تو وہ جب دیکھیں شیطان کا وسوسہ جب آپ زبان پہ لائیں گے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ اسے دبائیں گے اتنا وہ شیطان جو ہے وہ دبے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا شیطان نے لگوا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شیطان کو کریڈٹ نہ دو، کنٹیکسٹ یہ حدیث کا لب لباب، کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو شیطان پھول کر بڑا ہو جائے گا، تمہیں چاہیے کہو بسم اللہ، دیٹس اٹ، حسبی اللہ، بسم اللہ، تو پھر شیطان سکڑ کر مکھی جتنا ہو جائے گا۔
لیکن اگر تم اسے کریڈٹ دے دو گے، دیکھیں اسی لیے خواب برا نہیں سنانا چاہیے کسی کو، انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت نیک آدمی اور آپ کو واقعی کوئی اس کی انٹرپریٹیشن جاننی ہے. لیکن خواب خواب ہوتا ہے، اگر تو ریپیٹیٹیولی برا خواب نہیں آ رہا تو کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی، ریپیٹیٹیولی آ رہا ہے تو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو دیکھیں خواب کو بھی منہ پر اسی لیے نہیں لانا چاہیے برے خواب کو، شیطان پھر ایکٹیو ہوتا ہے مزید. دیکھیں شیطان جب آپ کو مزید فیئر میں دیکھتا ہے نا، فیئرفل، تو وہ مزید حملہ کرتا ہے، وہ انرجی پکڑتا ہے اس کو مزید، وہ پھر اس کو لطف آتا ہے نا کہ دیکھو اس کو میں نے پریشان کر دیا، یہ تو پیس آف کیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مزید اس پہ اٹیک کرتا ہے. تو آج ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ ہماری جنریشن کو کہ تھاٹس کو دبانا چاہیے، اور جتنا آپ تھاٹس کو منہ پر لے کر آئیں گے اتنا آپ کے لیے نقصان ہو جائے گا، اور وہ پھر اٹ کین کاز او سی ڈی ایز ویل. ٹھیک ہے، تو بڑے برے تھاٹس آتے ہیں. دیکھیں صحابہ کو ایسے تھاٹس آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سم آف دی کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دے کیم ٹو ہم اینڈ سیڈ وی فائنڈ ان آور ہارٹس تھنگز دیٹ نن آف اس ڈیئرز اٹر. ہمارے دل میں ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہماری جرت نہیں ہے ہم انہیں زبان پر لے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو یو ریئلی فائنڈ دیٹ، کیا ایسا ہی ہے؟ دے سیڈ یس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ایمان ہے، یہی تو عین ایمان ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یو ہیو ٹو گو ٹو دا رائٹ پرسن. آج آپ کسی عامل پیر بابا کے پاس چلے جائیں، انہیں جا کے بتائیں کہ میرے تھاٹس مجھے ایسے آتے ہیں، خواب ایسے آتے ہیں، وہ کہیں گے یہی تو جادو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے، وہ آگے سے کہے گا یہی تو جادو ہے، یہ تو آپ پہ ایک جنوں کا قبیلہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا، مرغی کا سر لے کے جو ہے نا وہ آپ کو جلانا پڑے گا، یا جو ہے نا وہ چیچڑے آپ کو چیلوں کو کھلانے پڑیں گے، نہر میں جا کے چیچڑے پھینکنے پڑیں گے آپ کو. تو وہ تو پھر الٹا جادو ہو جائے گا آپ پہ. اور انفارچونیٹلی یہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے ہماری عوام کی جو یہ کرتی ہے، اور میں حیران ہو جاتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈیز اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ان کا عقیدہ اتنا ویک ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری پازیٹیو ہیومن بینگ، اور انہوں نے صحابہ کو ہمیشہ پازیٹیو بات ہی بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایمان ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو ظاہر ہے چور وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ کچھ سامان ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں وسوسے زیادہ آ رہے ہیں تو شیطان تم سے زیادہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جس بندے کو آ ہی نہیں رہے وہ تو انفارچونیٹلی وہ تو شیطان ہے، وہ تو اس کا ساتھی ہے نا. ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی ساتھ ملا ہوا ہے. جس کو آ رہے ہیں اور نماز میں اگر زیادہ آ رہے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ کی نماز بہت بری لگ رہی ہے. اس کا تو سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جان نکل رہی ہے آپ کے شیطان کی کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جان نکل رہی کہ یہ کہیں توبہ نہ کر لے، یہ کہیں ٹھیک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بڑے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں. دیکھیں اب ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ یار میں خود تو عمل نہیں کرتا، دوسروں کو کیا بتاؤں، یہ بھی وسوسہ ہے. وہ والا رویہ غلط ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں اور خود بہت بڑے منافق ہوں، وہ رویہ غلط ہے. لیکن یہ بالکل غلط نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اب ایک فادر کو یہ وسوسہ ہے یا ایک سسٹر کو یہ وسوسہ ہے، لیٹ سے اب اس نے مثال کے طور پہ نیا حجاب شروع کیا اس سسٹر نے. اب اسے کوئی وسوسہ دے کہ لو جی آپ تو گانے بھی سنتی ہیں اور حجاب بھی کرتی ہیں، یہ کیا ڈسکرپنسی ہے. اب اسے وسوسہ ہے کہ چھوڑو پھر حجاب ہی میں اتار دیتی ہوں کیونکہ گانے تو میں سنتی ہوں. تو یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے، شیطان کا. اس کو تو انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ میوزک سنتی ہیں تو چلو حجاب تو کرتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. اس کو تو مزید انکریج کرنا چاہیے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کہ اس کی کچھ بری عادتیں ہیں تو لوگ اسے کہتے ہیں لو جی کی فائدہ، آپ کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. اب وہ کہے یار چھوڑو نماز کو پھر. تو بہرحال یہ بھی وسوسہ ہے. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کام ڈاؤن کیا صحابہ کو کہ یہ عین ایمان کی نشانی ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ نے کہا ہمارے ذہنوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے چھلانگ لگا دیں، ایک پہاڑی سے چھلانگ لگا دیں. یہاں تک وسوسے آتے تھے صحابہ کو. ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے سویر قسم کے وسوسات تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں کام ڈاؤن کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کی. ٹھیک ہے نا، ابن مسعود کی جو دعا ہے بڑی سٹرونگ ہے، آگے دکھاؤں گا بھی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال
گانے سننے سے بہت وسوسے آتے ہیں. دیکھیں میں میوزک انڈسٹری جو ہے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا سخت اوپینین ہے اس میں اور آپ ینگسٹرز کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں حرام ہے, وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے, تو آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے میوزک انڈسٹری کو اور میوزک کو ہر اینگل سے پڑھ لیا, اس لیے میرے پاس کوئی لچک نہیں ینگسٹرز کو بتانے کے لیے کہ کوئی بات نہیں سن لو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اٹس اے اسمال تھنگ. میں نے ہر اینگل سے پڑھ لیا. ایک تو قرآن اور حدیث کے اینگل سے, ٹھیک ہے, صاف حرمت وہاں سے ثابت ہوتی ہے. دوسرا سائیکلوجیکل اینگل سے کہ برین پہ اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے اوپر. یہ آپ کا وہی پلیجر سرکٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے میوزک اور میوزیکل ٹونز جو ڈرگ ایکٹیویٹ کرتا ہے, پلیجر سرکٹ, ٹھیک ہے, اور اس سے ایڈکشن ہوتی ہے. اور پھر میں نے اس کے یہ والے ایفیکٹس بھی پڑھے ہیں کہ میوزک اور اسپیشلی ٹیکنو اور راک میوزک از ڈائریکٹلی لنک ٹو یہ او سی ڈی, اور یہ آپ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں, اسٹریس میں زیادہ آنا, پھر ایڈکشن ہو جانا, پھر بہت زیادہ موڈ ڈاؤن رہنا, اس کا تعلق میوزک سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ جب تک آپ میوزک سن رہے ہیں ڈوپامین ہائی ہے, جیسے میوزک ختم ہوا ڈوپامین کی ویلیو ایک دم گری, تو بائی پولر ہو جاتا ہے, بہت زیادہ بائی پولر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک دم بوسٹ ہے میوزک کے ایسے موڈ بوسٹ ہے, جیسے میوزک ختم ہوا موڈ ڈاؤن ہے. تو یہ والا اینگل بھی پڑھ لیا. تیسرا اینگل وہ سیٹنزم والا جو کہ سب سے ڈینجرس ہے, یعنی اب تو کھل کر بول رہے ہیں میوزیشنز کہ ہم کون ہیں اور ہمارا تعلق کس انڈسٹری سے ہے اور ہم گانے کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. اب تو وہ کھل کے بتا رہے ہیں, اب تو ایکسپوز ہو گیا سب. یہ ریچولز ہیں باقاعدہ, آج کے سانگ گندے ریچولز ہیں جو باقاعدہ غلیظ حرکتیں کر کے گانے ریکارڈ کرتے ہیں. تو کیا لگتا ہے ان کی انرجی ہم تک نہیں ٹرانسفر ہوتی ہوگی؟ آپ خود سوچیں, جو بندہ شراب پی کے گانا ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کی آواز کی انرجی نہیں ہے. آپ خود بتائیں نا, جو بندہ سورہ البقرہ پڑھ کے آپ سے بات کر رہا ہے اس کی ایک اور انرجی ہے, قرآن پڑھ کے. جو بندہ غلیظ کام کر کے کچھ کر رہا ہے اس کی انرجی بھی تو ہے نا. تو ان گانوں کی ایک انرجی ہوتی ہے. اور اگر آپ مزید ریسرچ کریں سیٹنزم کو لے کے کہ کیا کیا یہ کرتے ہیں گانے ریکارڈ کرنے سے پہلے, البم ریکارڈ کرنے سے پہلے, تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو بہرحال ہر اینگل سے چونکہ پڑھ لیا ہوا ہے تو ان کا ایجنڈا بہت کلیئر ہے, گانوں میں, ہپ ہاپ میں, ریپ میں, ٹھیک ہے, پرومسکوٹی, موریلٹی, زنا کو عام کیا جا رہا ہے. باقاعدہ گانے ایسے ہیں کہ یعنی آپ کو وہ باقاعدہ چاہت اندر سے آتی ہے گناہ کرنے کی. گانوں کی انرجی ہے, ٹھیک ہے, پکی بات ہے, 100% ہے. وہ گانے سننے میں بہت انوسینٹ ہوں گے لیکن وہ ریکارڈ جس طرح سے کیے گئے ہیں اور ان کے پیچھے جو سبلیمنل میسیجز ہیں وہ آپ کو خدا نخواستہ گناہوں کی طرف لے جائیں گے. تو گانے اور میوزک یہ ون آف دا بگیسٹ سورس ہے او سی ڈیز کی اور ڈپریشن کی, انگزائٹی کی اور وساوس کی. بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں, بس بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے نزدیک میوزک انڈسٹری پورا میجک انڈسٹری ہے, کالا جادو انڈسٹری, میں تو اس حد تک کہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب آپ وہ سنتے ہیں آپ پہ باقاعدہ کالا جادو ہو رہا ہوتا ہے. مطلب میں بہت ایکسٹریم بات کر رہا ہوں لیکن دس از واٹ آئی بلیو, دس از واٹ آئی نو, مے بی یو کین ڈس ایگری بٹ دس از واٹ آئی تھنک اور واٹ آئی نو. تو اس لیے انڈر آل سرکمسٹانسز یو شوڈ اوائڈ. تو خیر واپس آتے ہیں, ٹاپک کہیں اور نکل گیا. واٹ از نیڈیڈ فار دا ٹریٹمنٹ, ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے. دیکھیں دونوں ہی چیزیں, ہولسٹک ٹریٹمنٹ لگے گا. او سی ڈی والوں کے لیے آپ کو ضرور کسی کلینیشین یا کسی ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے, سائیکلوجیکل ایکسپرٹ, کیونکہ ان کے پاس پوری تھیراپیز ہوتی ہیں, باقاعدہ تھیوریپیٹک پروگرامز ہوتے ہیں جو آپ کو جس سے وہ گو تھرو کراتے ہیں اور دے آر بینیفیشل ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کو کسی امام اور کسی ریلیجس اسکالر سے بھی یہ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو ریلیونٹ دعائیں بتائیں, ٹھیک ہے, اور کچھ احادیث سنائیں اور کچھ اذکار بتائیں میں بھی, جس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہونے کے انشاءاللہ بہت چانسز ہیں, اور کچھ آپ کو ایک روٹین ڈیزائن کر کے دے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو وسوسے ہوتے ہیں, دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے وسوسوں کا جب ذکر کیا ہے تو صدر کا ذکر کیا, الذی یوسوس فی صدور الناس. صدر جو ہے یہ چیسٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عربک میں. تو شیطان جو ہے بیسیکلی وہ صدر پہ اٹیک کرتا ہے, چیسٹ پہ اور ہارٹ پر اٹیک کرتا ہے, اور ہارٹ از یور اسپرچول کور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک پیس آف فلیش ہے کہ اگر وہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے, اور اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از دی ہارٹ, وہ آپ کا ہارٹ ہے. تو دل پر ورک بہت ضروری ہے, دل پر ورکنگ, ٹھیک ہے, یہ اس کا سلوشن ہے.
اسی لیے دیکھیں اپنے دل کو صاف رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت ضروری. تلاوت سننا آپ کے دل کی خوراک ہے، تلاوت سننا، اور آپ کو بڑا ڈفرینس فیل ہوگا. ایک طرف گانا سن کے پھر تلاوت سننا، یو ول فیل اے لاٹ آف ڈفرینس. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس چیز کی کمی ہے آپ کے اندر. بہرحال یہ صدر کی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے ان میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے ایک ہم نشین لگایا گیا ہے. صحابہ نے کہا، ہمت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ ہم نشین قرین کہتے ہیں اسے. آپ سب نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارے نبی میں اتنی پاور تھی تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے تو اسے قائل کر لیا نیکی کے اوپر، مسلمان کر لیا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نبی نہیں ہیں. تو یہ جو قرین ہے اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. یہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 27. قال قرینہ، اس کا قرین اس دن کہے گا قیامت والے دن، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اے میرے رب، I did not make him transgress، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا. He himself was in extreme error. اچھا یہ جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں قرین کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ شیطان کا بھی ایک حد تک رول ہے. ٹھیک ہے، شیطان سے اتنی کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان تو عذر پیش کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے میرا تو اس پہ کنٹرول نہیں تھا اللہ تعالیٰ، میں نے تو صرف تھاٹس ڈالے تھے، وسوسے ڈالے تھے، کرنے والا یہ خود تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان ایک حد تک بس آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، دیکھیں کہ کچھ لوگ جادو اور ان چیزوں سے نا بہت ڈر جاتے ہیں. تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ اس کا کنٹرول کوئی خاص نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریگولر قرآن پڑھتے ہیں، انشاءاللہ وہ تو ویسے ہی آپ کی بڑی حفاظت ہوتی ہے. لیکن قرین ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شیطان ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرین ہی ہے جو اس حد تک سراحت کر جاتا ہے انسان کے جسم میں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بہت نیگیٹیوٹی بھی کریٹ کر سکتا ہے. اور جتنا انسان گناہوں کی طرف جائے گا وہ مزید ایکٹیو ہوگا کیونکہ اس کی خوراک گناہ ہے. تو انشاءاللہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو بھی گیا، دیکھیں ایک چیز کو آپ پکڑ لیں، زندگی کی روٹین بنا لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اچھا عمل کر لیں کوئی. اس کو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی اچھا عمل نہیں کرتا وہ کالا دھبا یا ریپینٹ نہیں کرتا وہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ بندے سے کوئی خطا ہو گئی خدا نہ خواستہ تو وہ فوراً سے 2 نفل پڑھ لے اور وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سچی توبہ کرے کہ اس طرف ریٹرن نہ ہو. تو یہی طریقہ ہے قرین کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کا. جتنے آپ کے اذکار سٹرونگ ہوں گے، جتنے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں ہوں گی، اتنا وہ ویک ہوگا. اور ظاہر ہے کہ پھر جتنا وہ ویک ہے اتنے وسوسے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول ہوں گے. یہ وہ دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. I seek refuge in Allah, the all hearing, all knowing, from shaitan, the outcast, and from his whispers, his blowing and his nafs. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اسکالرز نے یہ جو ہے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس سے کوئی اسکالر نے اس کی سنگنگ بھی مراد لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان اپنی آواز سے متاثر کرتا ہے لوگوں کو، تو آواز کا سے مراد ہے سنگنگ. تو اس کی سنگنگ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کی سنگنگ سے. تو آج کی ساری میوزک انڈسٹری شیطان کی سنگنگ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سنگنگ سے وسوسے آتے ہیں تو اس سے بھی پناہ جو ہے وہ مانگی گئی ہے. اسی طرح یہ اتنا اسٹرانگ، میں آپ کو لٹرلی پرسنل ایسے کیس سٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کو میں نے یہ ذکر کرنے کا کہا اور دے رپورٹڈ بیک ٹو می کہ بہت فرق پڑا ہے وسوسوں پہ اور او سی ڈی پہ، اور ہمارے حالات بہت چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذکر صبح سے شام تک 100 بار کر لینا چاہیے. آئیڈیلی صبح ہی کر لینا چاہیے 100 بار. ٹھیک ہے، اگر 100 بار نہیں ہو سکتا تو کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 بار کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پوائنٹ از ذرا غور و فکر سے کریں. لیکن جو اس کو 100 بار کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا A shield will be created from him from Satan on the day till night.
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان اس کے قریب آئے یا شیطان اس کو کوئی تکلیف پہنچائے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ نبیوں کا ذکر ہے, ہر نبی کا ذکر ہے یہ. ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے. تو آئیڈیلی صبح ہی کر لینا چاہیے, اور 10 منٹ لگتے ہیں, میکسیمم 10 منٹ, میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے, تو ایک ویڈیو بھی ہے ایک راکی کی, ایک اسکالر ہیں. تو راکی ہوتا ہے جو اسپرچول ہیلر ہوتا ہے, ایگزورسزم نہیں ہوتا وہ کرنے والے. تو ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اس میں وہ واقعہ سنا رہے ہیں اپنا کہ ایک خاتون پہ جن آیا ہوا تھا. ظاہر ہے پوزیشن ہو جاتی ہے, ہمارا اس پہ ایمان ہے, بڑا ریئر ہوتا ہے لیکن ہو جاتی ہے. تو اس پہ پوزیشن ہوئی تھی باقاعدہ. تو وہ حاضر ہو گیا, جب انہوں نے کچھ آیات پڑھی تو وہ ایک دم سے مردانہ آواز میں عورت بات کرنے لگی اور بڑی ایگریشن میں آ گئی. تو ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ موجود تھے, تو انہوں نے اس سے کہا جن سے کہ تم اللہ کے حکم سے نکل جاؤ. تو اس نے آگے سے ایک بات کی, اس نے کہا میں ایک شرط پہ نکلوں گا کہ میں تمہارے اندر آؤں گا, اسے چھوڑ کے میں تمہارے اندر آؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹھیک ہے نو پرابلم آ جاؤ. تو کہتے وہ خاوند ایک دم گھبرا گیا کہ نہیں اگر آپ میں آ گیا تو آپ کا کون علاج کرے گا, نہیں ہمیں علاج نہیں کرنا آتا, آپ یہ نہ مانیں بات, انہوں نے کہا فکر نہ کرو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس کے بعد نا وہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف میں تھا, ایز اف ہی واز انڈر اے لاٹ آف پین دا جن. تو انہوں نے سے پوچھا آ نہیں رہے میرے اندر. تو اس نے پھر کہا کہ آج تم نے یہ ذکر کیا ہوا ہے, آج تم پروٹیکٹڈ ہو, یعنی آج نہیں آ سکتا میں کیونکہ تم نے 100 بار یہ ذکر کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکالر. اور ظاہر ہے وہ اوتھینٹک اسکالر ہیں تو آئی ہوپ سچ ہی بول رہے ہیں, اور انشاءاللہ سچ ہی بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طرح اور بڑے واقعات ہیں ایسے. ایک عورت ہے آئی تھنک نارویجین بلیک میجیشین, ایک وچ ہے, تو اس کا اسی کی لینگویج میں پورا بیان ہے ایک پوڈ کاسٹ میں. وہ بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ. رشین ہے یا نارویجین ہے, آپ سرچ کریں گے رشین وچ ایکنالوجیز کے مسلمانوں پہ بلیک میجک نہیں ہوتا, اس طرح یوٹیوب پہ لکھیں گے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہی ہے, اس سے وہ پوڈ کاسٹر پوچھتا ہے کہ تم میجک کرتی ہو تو کبھی تمہارا میجک فیل بھی ہوا ہے؟